یہ عمل ہر دشمن کے لیے، چھوٹے موٹے بدخواہوں کے لیے کبھی بھی ہرگز نہ پڑے، ورنہ اتنا جلالی عمل ہے کہ اس کا خون آپ کی گردن پہ ہوگا۔ یہ عمل دشمنوں کو بکلی مٹا دینے والا اتنا خوفناک عمل ہے کہ اس کا وار کبھی بھی خطا نہیں جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبہ چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ باپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، ہمیں اپنی زندگی میں کئی طرح کے لوگوں سے سامنا ہوتا رہتا ہے کہ جن میں پیار بھرے لوگ بھی ہوتے ہیں اور انتہائی مکار، فریبی اور دھوکے باز لوگ بھی ہوتے ہیں۔ عزیزان من، اس ساری تمہید کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صرف دوست احباب نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ایسے بدخواہ، الویشرز اور دشمن بھی ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کو عذاب بنا دینے کے چکر میں ہو، ہر وقت اسی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمیں نقصان پہنچائے، کبھی مالی حساب سے اور کبھی جانی حساب سے۔ تو ایسے دشمنوں سے بچنے کے لیے، بلکہ ان کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے آج ایک ایسا ہی عمل لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو اپنے اس دشمن سے یا ان دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ملے گا۔ پہلے تو وہ تائب ہو جائے، آپ سے دور ہٹنے لگے، آپ کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس عمل پاک کے وسیلے سے کہ جو دشمنوں کو مٹا دینے والا عمل ہے، انشاءاللہ آپ کی جان ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی اور آپ ایک پرسکون اور آرام دہ زندگی گزارنے کے لائق ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے اس دو دھاری تلوار والے عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کہ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم، اور کیا پتہ کہاں پہ بھی کس بندہ خدا کی اس عمل کے وسیلے سے، اس وظیفے کے ذریعے اس کی جان اپنے جانی و مالی دشمنوں سے چھوٹ جائے اور وہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ساری زندگی دعائیں دیتا رہے اور ہمارے نامہ اعمال میں اس عمل کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک کرنا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ تو دوستان عزیز، آج جس عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے معنی ہے کہ ظالموں کی گردن مروڑ دینے والا، ستمگاروں کو ذلیل و خوار کرنے والا۔ یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کے حق میں ظلم کرے، ستم کرے، ناجائز کرے، تو پھر اس اسم کے ذریعے سے وہ بندہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے ملیامیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ اسم پیورلی جلالی اسم ہے، اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ چھوٹی موٹی دشمنیوں کے لیے یا چھوٹے موٹے بدخواہوں کے لیے نہیں ہے کہ جیسے کسی نے آپ سے کوئی بات کی، آپ کو وہ بات بری لگی اور اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اس وظیفے کے پڑھنے کے لیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص، کوئی بدبخت آپ کے عزت و ناموس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو جانی مالی ہر حساب سے خدا نخواستہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر آپ اس عمل سے ضرور استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آپ کی شامل حال ہوگی، کیونکہ وہ پاک پروردگار ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو محترم احباب، جب کوئی شخص اس عمل کے کرنے کا ارادہ کرے تو تحت شعاع کے ایام، اب ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک نیا ٹرم یا لفظ ہوگا کہ تحت شعاع کے ایام کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایام ہے، تحت شعاع کے ایام، وہ 3 سے لے کے 4 دن اور راتیں ہوتی ہیں کہ جو 27 کی رات سے شروع ہوتی ہے، یعنی 27 کی رات، 28 کی رات اور 29 کی رات۔ اگر اس کے بعد چاند نکل آئے تو 3 راتیں، اگر نہیں
اگلا دن 30 کے تو پھر 30ویں رات بھی جو تحت شعاع کی رات کہلائے گی، یعنی 3 سے لے کے 4 دن یا راتیں جو ہے یہ تحت شعاع کی راتیں کہلاتے ہیں، اور اس کو ہندی میں اماوس کی راتیں کہتے ہیں، جو انتہائی نحوست بری راتیں ہوتی ہیں۔ تو ان ایام میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یعنی اگر آپ خدا نخواستہ دشمنوں کے ہاتھوں سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے ہیں تو پھر کمر ہمت باندھیے، اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کیجیے۔ تو 27ویں رات کو، یعنی چاند کی 27 کی رات کو اگر ہو سکے تو غسل کر کے پاک و صاف کپڑے پہن لیں۔ اگر کوئی مجبوری آڑے ہاتھی ہے تو پھر آپ وضو کاملہ کیجیے، تنہائی کے کسی گوشے میں چلے جائے، اگر علیحدہ کمرہ ہو تو بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے، اور اس کمرے میں لائٹ بہت مدھم رکھے، اگر 0 واٹ کا کوئی بلب ہو تو وہ بہت بہتر ہے، اور لائٹ کا کلر بھی اگر بلو کلر کا ہو یعنی نیلے رنگ کا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ تو جتنی زیادہ روشنی کو مدھم رکھ سکتے ہیں مدھم رکھیے، اور پھر جانماز بچا کے 2 رکعت نماز رفع و دفع دشمن کے لیے سے پڑھی، تو اس کے بعد 14 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھ لیجئے، اور صرف یہ اسم ایک اسم ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن یہ اسم ایک ایسا اسم ہے کہ جو دشمنوں کے اوپر ایٹم بم کی طرح گرتا ہے، اور جس طرح ایٹم بم کی تباہی یعنی تصورات سے بھی بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس اسم کی جلالت انتہائی زیادہ ہے، اور شرعی دشمنوں کے لیے تو یہ تیر بہدف ہے، کبھی خطا ہی نہیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو کر کے دیکھیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 رکعت نماز رفع دفع دشمن کی نیت سے پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو فوراً سجدے میں چلے جائیے، اور سجدے میں ہی یہ اسم جلالی صرف اور صرف 75 بار 75 ٹائمز پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مذلو 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 یا مذلو، اور جب 75 ٹائمز آپ اس اسم جلالہ کا ورد کر لیں تو اس کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ جائیے، اور پھر 14 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ سجدے میں چلے جائیے، اور پھر اس اسم کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مذلو المذلو 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 یا مذلو المذلو، اور اس طریقے سے پڑھنے کے بعد یعنی 75 ٹائمز پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ اٹھ کر بیٹھ جائیے، اور 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے کہ پروردگارا، اگر میرا یہ دشمن قابل ہدایت ہے تو اسے ہدایت دیجیے، اگر قابل ہدایت ہے تو اسے ہدایت دیجیے، اگر قابل ہدایت ہے تو اسے ہدایت دیجیے۔ 3 بار یہ کہنے کے بعد آپ پھر یہ کہیں اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو اسے نیست و نابود کر دیجیے۔ انشاءاللہ 14 راتوں میں ہی آپ کی جان اس دشمن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ آج کی اس نشست کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگر زندگی نے یاری کی تو اگلی نشست میں آپ سے ملیں گے، اور پھر ایک نئے اور بہترین روحانی نورانی تحفے کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ امان اللہ، اللہ حافظ۔